الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق یقین کامل پارٹ 3 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو، اور اس کاوش سے آپ کا یقین کامل ہوا یا نہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق یقین کامل پارٹ 3۔ لالا نے اچانک کہا، پہلے مجھے قتل کر دو، میں اپنے پتی کا خون نہیں دیکھ سکوں گی۔ لالا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہیبت جلال سے قاتلوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ ہاتھ لرزے ہوئے اور تلوار چھٹ کر گر پڑی۔ اتنے میں جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں لالا کے قریب پہنچ گیا۔ خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، اب اس وقت سے میں تمہارا پتی ہوں، بھول جاؤ اپنے اس پتی کو جس نے میری راہ میں حائل ہو کر اپنا خون حلال کیا۔ یہ کہتے ہوئے لالا کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ لالا کے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ وہ لفظ کیا تھے؟ وہ چیخی اور اس نے کہا، یا حسین میری لاج کو آؤ، یا حسین میری لاج کو آئیں، یا حسین مجھے بچائیں، یا حسین مجھے بچائیں، یا حسین میری ناموس بچائیں۔ یہ کلمہ سن کر جاگیردار کا بیٹا غصے سے تلملا اٹھا اور دانت پیستے ہوئے کہا، ہندو دھرم کی لڑکی ہو کر مسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہے، اور دیکھتا ہوں کون تجھے اور تیرے پتی کو میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، اور دیکھتے کیا ہو، تلوار اٹھا کر اس کے پتی کے 2 ٹکڑے کر دو، اور اس لڑکی کو شکنجے میں کس کر گھوڑے پر باندھ دو۔ اب پالکی پر لاد کر لے جانے کا وقت نہیں ہے، ماں کو وچن دے چکا ہوں۔ سورج است ہونے سے پہلے پہلے راج محل کے دروازے پر سونار کی بیٹی پہنچ جائے گی۔ اس کی آواز پر سپاہی سنبھل کر کھڑے ہو گئے اور زمین پر گری ہوئی تلوار کو دوبارہ اٹھا لیا۔ ادھر 2 سپاہی رسیوں کا چکنجا لے کر لالا کے قریب پہنچ گئے۔ امیدوں کا چراغ گل ہونے میں اب صرف پلک چھپکنے کی دیر تھی۔ لالا کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، تلوار اٹھ چکی تھی، شکنجوں میں کسنے والے ہاتھ لالا کے جسم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ امیدوں کے خون کے ساتھ ساتھ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی، اور اب کربلا والے سرکار غیبی امداد کے یقین کا اب گینا ٹوٹنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں ایک بجلی گونجی اور ایک تلوار چمکی، اور کڑکتی ہوئی دھمک سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کے پھٹ کھلے تو زمین پر 15 لاشیں تڑپ رہی تھی۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے شوہر کی گرہیں کھل چکی تھی اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جذبہ و عقیدت کی بے خودی میں لالا اور اس کے شوہر کی پیشانی حسین کے خدا کا سجدہ ادا کرنے کے لیے بے ساختہ زمین پر جھک گئی۔ جذبہ عقیدت کی بے خودی میں لالا اور اس کے شوہر کی پیشانی حسین کے خدا کا سجدہ، حسین کے خدا کا سجدہ، حسین کے خدا کا سجدہ ادا کرنے کے لیے بے ساختہ زمین پر جھک گئیں۔ کربلا والے سرکار کی چمکتی ہوئی تلوار سے کافر ہی نہیں قتل ہوئے، لالا اور اس کے شوہر کا آبائی کفر بھی قتل ہو کے رہ گیا تھا۔ کربلا والے سرکار کی چمکتی ہوئی تلوار سے کافر ہی نہیں قتل ہوئے تھے، لالا اور اس کے شوہر کا آبائی کفر بھی قتل ہو کے رہ گیا تھا۔ اب ان کے سینے میں ایک مومن کا دل جگمگا رہا تھا۔
جان کے خوف سے بھاگے ہوئے کمہاروں نے نور الدین پہنچ کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بجلی کی طرح سارے علاقے میں اس واقعہ کی خبر پھیل گئی۔ جس نے جہاں سنا وہیں سے جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ سنار اور اس کی بیوی کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ شدت کرب سے پاگل ہو گئے اور روتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں واقعہ پیش آیا تھا۔ لالا کی ساس بھی روتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ دم کے دم میں ہزاروں افراد کا میلہ لگ گیا تھا۔ ہر شخص اس واقعہ کے اضطراب سے بے چین۔ سید شریف اور اس کی بیوی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ پالکیوں کی تلاش میں لوگ مشعلیں لے کر جنگل کے اندر گھس گئے۔ کافی مسافت طے کر لینے کے بعد ایک جھاڑیوں کے جھنڈ میں انہیں چمکتی ہوئی کوئی چیز نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو سب پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پالکیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ جھلسے ہوئے چہروں کے ساتھ میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ رسیوں کی کمر الگ پڑی ہوئی تھی۔ تلواریں چمک رہی تھیں لیکن ان میں خون کا دبا نہیں تھا۔ حیرانی کے عالم میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ چند ہی قدم کے فاصلے پر سید شریف کو سرخ پیرہن کی ایک جھلک نظر آئی۔ مشعل لے کر آگے بڑھے تو دیکھا کہ دلہا اور دلہن زمین پر ماتھا ٹیکے ہوئے سجدے کی حالت میں بے خبر پڑے ہوئے ہیں۔ خیرت میں منہ سے چیخ نکل پڑی، دلہا دلہن مل گئے، دلہا دلہن مل گئے۔ اس آواز پر سب لوگ بے تحاشا دوڑ پڑے۔ نبض دیکھی تو چل رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ سنار اور اس کی بیوی اور دلہا کی ماں جوڑے کو سلامت پا کر خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ طلسم ہوش ربا کی طرح یہ واقعہ پر اسرار ہو گیا تھا۔ خیرت کی گرہ کھولنے کے لیے ظاہری اسباب کی کوئی کڑی نہیں مل رہی تھی۔ ہوش آنے کے بعد بھی دلہا دلہن سکتے کے عالم میں تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ حالانکہ وہ ہوش میں آ چکے تھے لیکن وہ حالت سکتہ میں تھے۔ وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بول نہیں پا رہے تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ فوراً ہی نے پالکی پر لاد کر جونپور لایا گیا۔ رات بیت چکی تھی لیکن کئی ہزار ہجوم سونار آدمیوں کا ہجوم سونار کے دروازے پر ٹھٹ باندھے کھڑا تھا۔ کافی رات گزر چکی تھی۔ ابھی تک کئی ہزار لوگ ابھی تک سونار کے دروازے پر ویسے کے ویسے کھڑے تھے۔ وہ دلہا اور دلہن کی زبان سے واقعہ کی حیرت انگیز تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ جنگل میں اگر وہ ڈاکو تھے تو کیا ہوا؟ کس نے مارا ان کو؟ یہ کیسے بچ گئے؟ وہ تلواریں کس کی تھی؟ تلواروں پہ خون بھی نہیں تھا، چمک رہی ہیں بغیر کسی خون کے دبے کے۔ سارا علاقہ، کئی آس پاس کے گاؤں کے لوگ، سارا جونپور شہر، کئی ہزار لوگوں کا مجمع ابھی تک سونار کے دروازے پہ کھڑا اس واقعے کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا کہ آخر ہوا کیا۔ اپنی مانوس پناہ گاہ میں پہنچ کر لالا اب پوری طرح ہوش میں تھی۔ دلہا بھی سکتے کی حالت سے باہر نکل آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچے، کچھ رات ڈھلی تو اب ان کی حالت سکتے سے باہر آ رہی تھی۔ ماں سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اس نے لالا سے دریافت کیا، بیٹی کیا واقعہ پیش آیا؟ کچھ تو سنا دو۔ عقل کام نہیں کر رہی ہے، دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ بتاؤ کیا واقعہ ہوا؟ کون راستے میں آیا؟ کس نے روکا؟ وہ کون لوگ تھے؟ کس نے بچایا تم لوگوں کو؟ ہمیں پالکی اٹھانے والوں نے اور بات بتائی ہے، وہاں جا کے ہم نے کچھ اور منظر دیکھا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ کچھ تو بتاؤ، میری عقل جواب دے رہی ہے۔ کون راستے میں آیا؟ وہ رسیاں کون لے کے آیا تھا؟ تلواریں کس کی تھی؟ چلی کیوں نہیں؟ ان پہ تو خون کا دبا تک نہیں تھا۔
تو کون آیا، کس نے بچایا، مشکل وقت میں کون پہنچا، کیا ہوا کچھ تو بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ لالا نے ٹھنڈی آنکھ بھرتے ہوئے ایک ایک کر کے سارا واقعہ سنایا۔ کہانی کا آخری حصہ بیان کرتے ہوئے رقت انگیز جذبات کے تلاطم میں ڈوب گئی۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ منہ سے نکل سکے، بڑی مشکل سے یہ الفاظ منہ سے نکل سکے کہ کربلا والے سرکار کو آواز دیتے ہی ایک برق چمکی، پھر ایک تلوار چمکی، ایک بجلی گونجی اور دہشت سے آنکھیں بند ہو گئی۔ لیلا نے روتے ہوئے لالا نے اپنی ماں کو یہ بات سنائی۔ کہا جیسے ہی میں نے کربلا والے سرکار کو بلایا، آسمان پہ ایک بجلی کڑکی، تلوار چمکی، کربلا والے سرکار میری مدد کو آ گئے۔ اس جنگل میں کوئی بچانے والا نہیں تھا، میرے پتی کے ہاتھ باندھے جا چکے تھے، اس کے گلے تک تلوار پہنچ چکی تھی، میں رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، ہمارے چاروں طرف گنڈے تھے، راجپوت کا بیٹا نشے کی حالت میں میرے سامنے کھڑا تھا، چند ہی لمحوں بعد وہ میرے پتی کا سر قلم کر دیتا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آیا سوائے کربلا والوں کے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یا حسین میری لاج کو آئیں، یا حسین مجھے بچا لیں، کربلا والے سرکار میری مدد کو آئیں۔ اس کے بعد کس طرح کیا ہوا مجھے معلوم نہیں، میری دہشت سے خود آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ اتنا دیکھا آسمان سے بجلی چمکی، میں نے تو بس کربلا والے سرکار کو بلایا تھا۔ کیا آپ لاجپال ہیں تو میری مدد کو آئیں، آج میری لاج کو آئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھوں کے پھٹ کھلے تو اتنا دیکھا، ماں زمین پر بے جان لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ سجدہ شکر کے لیے زمین پر گر پڑے۔ ہم نے کربلا والے سرکار کو، خدا کو سجدہ کیا۔ ماں کربلا والے سرکار میری مدد کو آ گئے۔ ہم نے کربلا والوں کی خدا کو سجدہ کیا۔ کہانی یہاں تک پہنچ پائی تھی کہ جذبات میں آ کر ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ حسین کے نعروں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ پورے گھر میں کربلا والے سرکار کے نام کے نعرے تھے۔ دور دراز سے آئے ہوئے جتنے لوگ تھے، سب کی زبان میں یہ تھا، حق حسین یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین علیہ السلام۔ پوری فضا سخی حسین لجپال کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین سے لے کے آسمان تک ساری فضا سلام یا حسین سے گونج رہی ہو۔ کربلا والے سرکار کے نام کو ایک ایک نے پکارا۔ بے خودی کے کیف میں لالا کی ماں کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ پڑی، کہا حسین آپ سچے، یا حسین آپ سچے، آپ کا دھرم سچا، آپ کے نانا جان سچے۔ آپ سچے، آپ کا دھرم سچا، آپ کے نانا جان سچے، آپ واقعی سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ آپ لجپالی کے لیے یہ نہیں دیکھتے کوئی کس مذہب کس دھرم کا ہے، آپ بس لجپالی کرتے ہیں۔
آپ سچے ہیں، آپ کا دھرم سچا ہے، آپ کے نانا جان سچے ہیں۔ یا حسین علیہ السلام، آپ گواہ رہنا کہ آج سے ہم آپ کے نانا جان کا دھرم قبول کرتے ہیں۔ آج آپ کو گواہ بنا کے ہم آپ کے نانا جان کا دھرم قبول کرتے ہیں۔ آج ایمان و اسلام کی سچائی کا آفتاب سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ آج امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندہ جاوید کرامت تھی۔ آج کربلا والوں کی وجہ سے ایمان و اسلام کی سچائی کا آفتاب سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ واقعات کے راویوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ اس دن دلہا دلہن کے متعلقین کے علاوہ، دلہا دلہن کے گھر والوں کے علاوہ ہزاروں افراد نے کربلا والے سرکار کی برکتوں سے کلمہ حق پڑھا۔ ہزاروں افراد مشرف با اسلام ہوئے۔ وہ کربلا والے سرکار کی وجہ سے ہزاروں افراد نے کلمہ حق پڑھا۔ ہزاروں افراد دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ ہزاروں افراد مشرف با اسلام ہوئے، یہ کربلا والوں کی وجہ سے۔ منکرین نے بھی مان لیا کہ خاصان خدا کی کیا بیچارہ گری کا عقیدہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے۔ دل اگر بے یقینی کی آزار میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ دل ہی ڈبوئے، دل ہی ڈبوئے، دل ہی ترائے، دل ہی دوست، دل ہی دشمن، یہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ اگر دل میں بے یقینی نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی شکست نہیں دے سکتی۔ کربلا والوں پہ ایمان پکا ہو، ایمان سچا ہو، ان کی محبت ہو، عقیدت ہو، مودت ہو، ان سے یقین کامل ہو، ایمان کامل ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اگر دل بے یقینی کی آزار میں ہے تو کیا ہو سکتا ہے ہمارا؟ دوستو، جس طرح لالا کے یقین نے، لالا کی پیدائش بھی کربلا والوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب بڑی ہوئی، جوان ہوئی، شادی ہوئی، اب جنگل میں دوبارہ مشکل آئی۔ حسین بادشاہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے جیسے ہی مشکل میں پکارا فوراً اللہ کی عطا سے امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ لجپالی کی۔ لجپال تو ہے نا، یہ تو ماننا پڑے گا نا، لجپال تو وہ ہے نا، سخی بھی ہیں، ان سے بڑا کوئی سخی نہیں، کوئی بڑا لجپال نہیں۔ ہم بلائیں تو صحیح نا ان کو، ہم سچی محبت تو کریں، عقیدت تو رکھیں، ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل تو کریں نا۔ وہ کون سی شے تھی؟ ایک ایسا حق تھا جس حق کے لیے سخی حسین علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ چھوڑا۔ ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ ہم رحمان کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ ہیں۔ ہم نام حسین بادشاہ کا لیتے ہیں، ہم بات یزید کی مانتے ہیں۔ تعین کریں ہم کس سائیڈ پہ ہیں، کہ آج ہمارا ایمان تو لالا جتنا بھی نہیں نا، ہم تو یقین کی کس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، ہم تو بے یقینی میں رہتے ہیں، ہمارا تو یقین کامل نہیں کسی کا۔ یقین کامل ہو تو وہ ہندو کے پاس بھی آ جاتے ہیں، تو ہم آج تک کیوں بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے نا، ہمیں کتنے سچے اور سچے امام ملے،
ہمارے نبی پاک کتنے سچے ہیں. آج ہم رونا روتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم پیچھے رہ گئے. کیا کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا جھوٹا سودا بیچا اور ہم سے اپنا سچا نہیں بک سکا. ہم کیسے بیچ سکیں؟ ہم تو خود اس پہ عمل نہیں کر رہے، ہم تو خود اس سے دور ہیں. وہ ہم سے بہتر ہیں کہ وہ گھر گھر میں، جیب جیب میں. ہماری نئی نسل ساری کی ساری خراب ہو رہی ہے. ہماری نسل کو اپنے نبی پاک کی آل اولاد کی، اصحاب کی پوری بایوگرافی کا نہیں پتہ نہیں ان کو کیا پتا ہے، وہ کس کو ہیرو مانتے ہیں. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ہمیں ایک ہی بات بتا رہے ہیں، ترقی کرو، یہ سیکھو، وہ سیکھو. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، دنیا یہاں تک گئی، تمہیں انگریزی نہیں آ رہی، تمہیں کمپیوٹر نہیں آ رہا، تمہیں فلاں چیز نہیں آ رہی، تم یہ کر لو، تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ کون سے پاؤں؟ وہ کبھی سوچو تو صحیح، جس نے پاؤں دیے ہے، جس نے بچپن میں چلنا سکھایا آپ کو، وہ سب کچھ دینا جانتا ہے. ہم کیوں اس در کو چھوڑ کے بھٹک رہے ہیں در بدر؟ آج بھی وقت ہے، کربلا والے سرکار کے خدا کو کرو نا سجدے. اور کتنا کمال سجدہ کیا نا کربلا والے سرکار نے اپنے خدا کو، کہ خود مسجود کو بھی رشک آیا. کربلا والے سرکار نے ہمارے لیے سارے بہانے ختم کر دیے. پردیس میں، بھوک میں، بچوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پردہ داروں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، افلاس میں، پیاس میں، نیزوں کی بارش میں، تیروں کی بارش میں، پھر بھی سجدہ ادا کیا. کون سا بہانہ لے کے ہم محشر کے میدان میں جائیں گے؟ وہ مسلمان ہوش میں آ، تو نے حساب دینا ہے. ہاں، اگر تیرا اس پہ ایمان نہیں کہ میرا کوئی حساب نہیں ہے، اپنی مرضی کر. اگر تیرا یہ یقین ہے کہ تو نے حساب، اگر تیرا یقین نہیں نا میرا حساب نہیں ہوگا اور میرے لیے کوئی محشر نہیں ہے، تو دائرہ اسلام میں ہی نہیں ہے. اگر تو دائرہ اسلام میں ہے تو تجھے حساب دینا ہے، تجھے کٹہرے میں جانا ہے. تو ان بادشاہوں کی کچہری میں جائے گا. کس منہ سے جائیں گے ہم؟ کون سا بہانہ ہم بنائیں گے وہاں جا کے؟ یہ بتائیں گے ہم کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا، زمانہ چل رہا تھا، ہم جیتے کیسے، معاشرہ ایسا تھا. کس نے بنانا ہے یہ معاشرہ ٹھیک؟ کس نے ٹھیک کرنا ہے اس کو؟ کہاں تک جائیں گے ہم بھاگ کے؟ خدا کی قسم اوندے منہ گریں گے. ہم نے کلمہ پڑھا جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، بس. جس کے آگے ہمارے پاس ہماری جیبوں میں ہے ہی کچھ نہیں، ہم نے کسی کو کیا دینا ہے؟ اور ہماری نسل نیو ہر چڑھتا دن بدن بدتر. سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یقین نہیں تھا نا. ہمیں یقین ہی نہیں ہے. یقین پکا کرو. ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم کر نہیں رہے، جو ہم نے نہیں کرنا تھا اس کے لیے ہم صبح و شام لگے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، خاندان میں، فیملی میں بیٹھ کے کبھی یہ باتیں ڈسکس ہی نہیں سرے سے ہو رہی. ہم بیٹھ کے سارے ایک جگہ پہ بیٹھ کے تو یہ بات ہی نہیں اللہ رسول کی کرنا چاہ رہے. کوئی کیسی نماز بچہ پڑھ رہا ہے، ہم اس سے پوچھ کے راضی نہیں. والدین بچوں سے ڈر کے ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم نماز پڑھو. یہ ہمارا حال ہے. ہم سے تو اچھا، وہ جن کے جھوٹے خدا ہے نا، انہوں نے اپنا جھوٹا سودا ہمارے گھروں میں پہنچا کے ہماری نسوں میں سرایت کر دی ہے. اور ہم بے وقوفوں سے اپنا سچا نہیں بیچا جا رہا. ہمارے پاس سچا دین، سچے پیشوا، سچی کتاب، ہم سے اس کا نہیں تبلیغ ہو رہی، ہم سے وہ نہیں بک رہا، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. کئی خاندانوں میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو حق کی بات کرے. ساتھ پشتے ہماری گزر گئی، ایک بچہ بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو حق کے ساتھ کھڑا اور حق کی بات کرے، اور کم از کم وہ اپنی نسل کے لیے تو حق جو ہے نا اس کا تو اہتمام کرے کہ آنے والی نسل اس سے کچھ سیکھ سکے. دیکھیں نا، جھانکیں اپنے چاروں طرف، آپ کی نسلوں میں کون سا کوئی ایسا ہوا؟ پچھلی میں چیک کریں نا،
کوئی ہوا جو دین اسلام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا اور جس نے دین کو تبلیغ کی یا دین کو پھیلایا یا آپ تک بالکل من و ان پہنچایا؟ کوئی ایسا ہے؟ نہیں. ہم تو نسل در نسل فیئر ان فیئر، جائز اور ناجائز روزی کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں بس. اور یقین ہے ہم پڑھتے کہ ہیں یہ رزاق اللہ ہے، یہ ہم نے کہنے کو ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. وہ خدا کا واسطہ سورت یاسین کو صرف وظیفوں کے لیے پڑھنے والوں لائن پہ آؤ، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے. قرآن پاک جیسی کتاب پہ صرف ہم نے وظیفوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اس سے وظیفہ پڑھ لو. خدا را آؤ لائن پہ، یہ نور ہے، یہ رحمت ہے، ہدایت ہے، ہدایت ہے، ہدایت ہے. کربلا والوں کے نانا جان آج بھی عالمین کی رحمت ہے، آج بھی ان کا فیض جاری و ساری ہے، آج بھی کربلا والوں کا فیض جاری و ساری ہے، آج بھی شہیدان کربلا اپنے فیض بانٹ رہے ہیں. ہم لیں تو صحیح نا، ہم مانگے تو صحیح نا، ہم جولی پھیلائیں تو صحیح نا، ہم اس در پہ سر جھکائیں تو صحیح نا، ہم اس چوکٹ پہ جائیں تو صحیح نا. کون کرے گا ان کا نام بلند جنہوں نے ہمیں بلند کر دیا، جنہوں نے ہمیں مطمئن کیا ہوا ہے، کلمہ پڑھ کے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم تاجدار کائنات کی امت میں سے تو ہے نا. یہ کرم ہے نا کہ ہماری زبانوں پہ ان کا نام آ جائے تو ہماری زبانیں معطر ہو جاتی ہیں. تو اس کا ہی شکریہ ادا کر دیں، یہ بھی بنتا تو ہے نا. یہ الگ بات ہے ہم ہر قسم کا شکریہ ہضم کرتے جا رہے ہیں. لائن پہ آؤ، حق بات کو پھیلاؤ، اپنی ڈیوٹی سمجھو. ہم سے، مجھ سے، آپ سے اس دور کا حساب ہوگا، مجھ سے اور آپ سے اس دور کے بارے میں پوچھا جائے گا جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں. یہ کیوں میں نے کاوش شروع کی؟ کیونکہ مجھے بولنے کا ڈھنگ دیا تھوڑا بہت تو مجھ سے بھی پوچھا جائے گا. آپ لوگوں کے پاس دیکھیں ہم نے اس دور میں کام کرنا ہے، آپ کے پاس اس طرح جا رہا ہے، اب آپ کی ڈیوٹی آپ اس کو پھیلا دو. جون سا آپ کے پاس ذریعہ اس وقت ہے اسی کے بارے میں سوال بھی ہوگا. آپ کے پاس آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جنگلوں میں راتیں کیوں نہیں گزاری، آپ سے اسی بارے میں پوچھا جائے گا جو آپ کو اس وقت اویلیبل ہے. لیکن آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو پھیلائیں، بات کو اس کو فالو کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو فارورڈ کریں تاکہ گھر گھر میں حق جائے. اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور آپ کی آنے والی، آپ تاریخ لکھ رہے ہیں، یہ آنے والے وقت میں آپ اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ یہ ہم کرتے تھے. آپ کے یہ جو کمنٹ نیچے آتے ہیں نا، یہ لکھے یہ سیو ہو رہے ہیں، یہ آپ کل اپنی آنے والی نسلوں کو دکھائیں. یہ ہم سنتے تھے، ہماری جوانیاں ایسی تھی، وہ پوچھیں گی نیو نسل دن بدن آپ کو پتہ ہے کتنی تیز ہے. آپ ان کو دکھائیں کہ یہ ہم کرتے رہے ہیں، ہمارے مشاغل یہ تھے، ہم یہ سنتے تھے، اگر ہمارے پاس سیل فون تھے تو ہم ان سے یہ فائدہ لے رہے تھے. خدارا سچ پھیلائیں، حق پھیلائیں، یقین کامل رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب خزانے دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نظر کرم پہ رکھے. ہم پہ بھی کربلا والوں کی نگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نگاہ کو مزید بڑھائے اور ہم جیسے گناہ گاروں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے. دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹو، آسانیاں ملیں گی. اچھی لگی بات تو شیئر لائک ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.